بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحدید کی میں نے آپ کے سامنے 5 آیات تلاوت کی ہیں. ان 5 آیات میں سے 3 آیات میں نے آج کے سبق کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کی ہیں. ان کو ہم گرامیٹیکلی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور کتنا حصہ ہم قرآن مجید کا اس سٹیج پر سمجھ سکتے ہیں. سورۃ الحدید جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 27ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے. اب ان 5 آیات میں سے 3 آیات میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہیں. اس میں میں چاہوں گا کہ گرامیٹیکلی جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ مزید آپ کے سامنے آ جائیں. اور خاص طور پہ کل جو ہم نے ثلاثی مزید فی کے 6 ابواب پڑھے تھے، میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ ان ابواب کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. وہ ابواب کیا تھے؟ میں آپ کی مدد کرتا ہوں. ثلاثی مزید فی کے 6 ابواب دراصل ماضی اور مضارع کے 6 کمبینیشنز ہیں. پہلا باب ترتیب اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی ترتیب سے اس کو یاد رکھیں، لیکن اگر ایک آپ آسانی کر لیں گے کہ پہلے آپ وہ ابواب بولیں جن میں ماضی عین کلمہ زبر والا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 3 ابواب ہیں. اگر عین کلمہ کی مضارع میں پیش حرکت کے اعتبار سے آنا چاہتے ہیں تو ناصرہ کو پہلے بول دیں. ناصرہ ینصرو، فتح یفتح، ضرب یضرب. تو یہ پیش زبر زیر 3 حرکات کے اعتبار سے اس ترتیب سے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک، یہ 3 ابواب ہو گئے. نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب. پھر ماضی عین کلمہ زیر والا سمع یسمع، حسب یحسب. اور پھر ماضی عین کلمہ پیش والا کرم یکرم. تو یہ 6 ابواب ہیں، 6 کمبینیشنز ہیں. اس ٹیکسٹ میں جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 3 آیات پر مشتمل، اس میں کون سا مادہ کس باب سے استعمال ہوا ہے یہ بھی پہچاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے تو سمپل آپ دیکھ لیں کہ هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. والظاہر، وہی ظاہر ہے. والباطن، وہی باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ابھی آپ کا سمپل جملہ اسمیہ تھا وَهُوَ عَلِيمٌ، اور وہ جاننے والا ہے.
وَهُوَ عَلِيمٌ وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہر چیز کی عربی ہوتی ہے کلو شیء، ٹھیک. اور علمہ یعلم، یہ باب سامی اسمہ سے مادہ استعمال ہوتا ہے، عین لام میم مادہ، علمہ یعلم علما جاننا. اچھا یہ عام طور پہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب اس سے علیم ورڈ بنتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ پھر با کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، اب وہ کلو شیء اس با کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا. ہوا وہ، الذی وہ جو، وہ پلس وہ جو از اکول ٹو وہی ہے جو، خلق السماوات والارض. الذی آپ کا اس میں موصول ہو گیا. خلق السماوات والارض، خلق فعل اور اس کے اندر فاعل، اس نے پیدا کیا. خلق اس نے پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، یہ اس کا مفعول ہو گیا. ٹھیک. فی ستۃ ایام، اب یہ جار مجرور آپ کا مرکب جاری متعلق فعل، ہم اسے کہیں گے 6 دنوں میں. فعل فاعل اس کے اندر چھپا ہوا، مفعول متعلق فعل، یہ پورا جملہ فعلیہ ایک صلہ بن گیا. الذی اس موصول اور وہ صلہ دونوں مل کر خبر بنے، اور ہوا مبتدا، اور مبتدا اور خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. یعنی اینڈ ریزلٹ ہمارا ذہن میں رکھیے گا کہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. ابھی آپ بے شک اس اینڈ ریزلٹ کی طرف نہ جائیں، سمپل آپ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ان الفاظ کو دیکھتے جائیں. تو اب ہمارا ٹارگٹ تو یہی ہے نا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ مفہوم کیا پیدا ہو رہا ہے. یہاں پر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم پھر، اب اس لفظ کو ابھی ہم نے پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کیا چیزیں ابھی ہم نے پڑھنی ہیں. یہ بھی ایک ماضی کا ہی ورب ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. ابھی آپ نے یہ 6 ابواب ثلاثی مجرد کے پڑھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ پڑھنا باقی ہے. تو یہ اس کچھ پڑھنا باقی میں سے ہے. استوا، ثم استوا علی العرش، علی العرش کو آپ جان سکتے ہیں، یہ مرکب جاری آپ کا. پھر وہ میرے پاس ترجمہ تھا، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، پھر وہ جلوہ فرما ہوا، مولانا شبیر صاحب نے ترجمہ کیا اس کا، پھر وہ جلوہ فرما ہوا عرش پر. پھر اس نے عرش پر کنٹرول سنبھالا. پیدا کرنے کے بعد، یعنی قرآن بتاتا ہے کہ اس طرح نان مسلمز جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور بس فارغ. نو، وہ مانیٹر کر رہا ہے. یعلم، عالم یعلم، وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ما یلج فی الارض. اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے، میں کیونکہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا اب یہی ہوگا. علامت مضارع آپ کو یا نظر آ رہی ہے یہاں پر، لیکن اس کے بعد آپ کو 2 حروف نظر آ رہے ہیں. یا علامت مضارع کے بعد لام اور جیم ہے، جبکہ ہم نے جو کل تک بھی پریکٹس کیا ہے، یا ابھی جو آپ کے سامنے الفاظ آ رہے ہیں جیسے یعلم ہے، اس میں آپ کی علامت مضارع یا ہے نا. تو پیچھے کتنے حروف بچے؟ عین لام میم، جو مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں. تو یہاں سے تیسرا حرف کہاں گیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہماری کل سے شروع ہو جائیں گی، کہ کچھ کانٹ چھانٹ بھی ہوگی، بیچ میں کوئی حرف ڈراپ ہوگا، کسی کی جگہ پر کوئی حرف آ جائے گا. یہ چیزیں ہم کل سے انشاءاللہ تعالی پڑھنا شروع کریں گے. لیکن جو بیسک سٹرکچر ہے جملہ فعلیہ کا الحمدللہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. باقی اب آپ کہہ لیں کہ بس ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں وہی آپ نے پڑھنی ہیں بس. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ جملہ فعلیہ کے اعتبار سے فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل، جملہ اسمیہ کے اعتبار سے مبتدا، خبر
اور پھر وہ حروف جو مبتدا کو نصب میں لے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. کسی جملے کو نفی کیسے بنایا جاتا ہے، اسمیہ کو نفی بنانے کا طریقہ کیا ہے، فعلیہ کو نفی بنانے کا طریقہ کیا ہے، استفہامیہ مفہوم کیسے پیدا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ بس پختہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ جانتا ہے ما، اب یہاں ما جو موصولہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جو یلج فی الارض، یلج، اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ داخل ہونا، جو داخل ہوتا ہے زمین میں. وما یخرج منہا، اب یخرج، یا علامت مضارع خا را جیم مادہ، عین کلمہ کی حرکت نوٹ کریں پیش، عین کلمہ کی حرکت پیش کن دو ابواب میں ہوتی ہے؟ ایک تھوڑا سا اسکیچ اپ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی پریکٹس کر لیں. دیکھیں ہم نے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب پڑھے ہیں، ان 6 ابواب میں مضارع کی عین کلمہ کی حرکت ذرا سامنے لائیں. 2 ابواب آپ کو ایسے ملیں گے جن میں عین کلمہ کی حرکت پیش ہوگی. نصر ینصر، ماشاءاللہ میں یہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نصر ینصر اور کرما یکرم. صرف 2 ابواب ایسے ہیں جن میں مضارع میں عین کلمہ پیش والا ہے. 2 ابواب ایسے ہیں جن میں مضارع میں عین کلمہ زبر والا ہے. وہ کون سے ابواب ہیں؟ جی، فتح یفتح، ماشاءاللہ، اور سمع یسمع. دو ابواب بھی ایسے ہیں جن کے مضارع میں عین کلمہ زیر والا ہے. سب سے پہلے دوبارہ بھائی اضربو، اور حسب یحسب. اب آپ دیکھیں یہاں تھے ہم یخرجو پہ، یا علامت مضارع ہے ہماری، خا را جیم ہمارا مادہ، عین کلمہ کی حرکت کیا ہے؟ پیش. پیش 2 ابواب میں آ رہا ہے. نصر ینصر، کرما یکرم. تو یہ یا باب نصر ینصر سے استعمال ہوا ہے یا کرما یکرم سے استعمال ہوا ہے. ٹھیک، اب اس میں مزید کوئی ہمیں کلو مل سکتا ہے کہ نصر ینصر ہے یا کرما یکرم ہے؟ تو نوٹ کر لیں ایک بات، یا تو ہمیں قرآن مجید سے ہی ماضی اس کا مل جائے، کیونکہ آپ دیکھیں گے ماضی میں عین کلمہ باب نصرہ میں زبر والا ہے اور کرما میں پیش والا ہے. یا تو ہمیں خا را جیم ماضی کا کوئی قرآن مجید سے مل جائے تو کنفرم ہو گیا باب فوری طور پہ. اگر نہیں ملتا، یعنی ملے گا ضرور، ایسی بات نہیں ہے ہمیں نہیں ملتا، تو ایک نشانی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو باب کرما یکرم ہے، اس باب سے تمام لازم افعال استعمال ہوتے ہیں. باب کرما یکرم سے تمام لازم افعال استعمال ہوتے ہیں. اور لازم افعال سے کیا مراد ہے؟ وہ افعال جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ باب کرما یکرم کی پہچان ہے. خرج یخرجو یا خرج یخرجو، کیا ہوگا اس میں سے؟ اب یہاں تک ہم اگر پہنچ جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں اس کے معنی پر غور کریں، یخرجو، اور جو خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے. اب یہ نکلنا یہ ایک لازم فعل ہے، تو ہمارا اس جو معلومات ہمیں حاصل ہو چکی ہے اس کے مطابق لازم فعل ہے، تو یہ کرما یکرم ہونا چاہیے. لیکن باب نصر ینصر سے دونوں طرح کے افعال آتے ہیں، لازم بھی آتے ہیں اور متعدی بھی آتے ہیں.
اگر تو اس سے صرف متعدی ہوتے تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ کرما یکرم باب ہے، لیکن باب نصر ینصر سے دونوں قسم کے افعال آنے کی پاسبلٹی ہے، یعنی لازم افعال بھی آ سکتے ہیں، متعدی بھی آ سکتے ہیں، تو پھر یہاں کویسچن مارک رہے گا کہیں یہ باب نصر ینصر تو نہیں ہے. یعنی یہاں تک آپ نے محنت کی، یہاں پر پہنچ گئے. اب دو حل ہیں، یا تو قرآن مجید میں سے آپ کو کہیں مل جائے خرجہ وخرج موسیٰ الی قومہ، آیت آپ کے سامنے آئی، خرجہ آ گیا تو فوری طور پہ نے پہچان لیجیے باب نصر ینصر. نہیں تو ڈکشنری کنسلٹ کریں، خا را جیم مادے کی بیس پہ ڈکشنری عربی زبان میں ترتیب دی گئی ہے، بالکل وہی سٹائل ہے، الفابیٹیکلی چلتا ہے، لیکن مادے کے حروف کو بیس بنایا گیا عربی زبان میں. خا را جیم مادے کو آپ دیکھیں گے، اس کے آگے بریکٹ میں آپ کو نون لکھا ہوا ملے گا، تو وہ کنفرم ہو گیا کہ یہ نصر ینصر ہے. وما یخرج منہا، اور جو خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، منہا اس میں سے. ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ہا کی ضمیر کس کی ضمیر ہے؟ مذکر کی ہے مؤنث کی ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو مؤنث کی ضمیر کس طرف؟ ضمیر کسی اسم کی طرف ہی لوٹے گی نا، تو یہ ضمیر جا رہی ہے الارض کی طرف، اور جو اس میں سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء، اب دیکھیں یہاں آپ کی علامت مضارع ہو گئی، پیچھے آپ کا مادہ نکل آیا نون زال عام. عین کلمہ کون سا ہے؟ زیر والا. زیر والا کن دو ابواب میں ہے؟ ضربا یضرب، حسبا یحسب. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ باب حسبا یحسب سے تو قرآن مجید میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ باب ضربا یضرب ہی ہے. لیکن پھر بھی یا تو اس کا آپ کو ماضی مل جائے، اور وہ ہم نے آیت پیچھے کی تھی وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، ٹھیک ہے. تو نزلہ مل گیا آپ کو، تو اس کا مطلب ہے وہ ضرب یضرب وہ باب ہے. اس میں بھی دیکھیں ماضی میں ایک پہ زبر حرکت ہے، ایک پہ زیر ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ نے یہ باب بھی پہچان لی. یعنی لازمی آپ کے لیے باب پہچاننا نہیں ہے جو صرف قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کلاس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے نکلیں جو گہرائی میں جائیں، محنت کریں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور پھر میری جگہ پر آ کر کھڑے ہوں، دوسروں کو پہنچائیں. تراجم آپ کو مل جائیں گے، بے شمار تراجم قرآن مجید کی کیوں ہیں، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت آپ کے اندر آ جائے یہ آپ کو بہت ہی کم ملے گی، ذہن میں رکھیے گا. اور جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت انسان سمجھیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ شاید آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان اس زمین پہ کوئی نہیں ہے جسے اللہ کا کلام عربی گرامر کی مدد سے سمجھ میں آ رہا ہے. ترجمہ یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا یاد ہو جاتا ہے. آپ 10 مرتبہ ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو بہت سارا ترجمہ یاد ہو جائے گا. لیکن کون سی بات کس انداز میں کی جا رہی ہے، کیوں جملہ فعلیہ کی بجائے جملہ اسمیہ استعمال کیا جا رہا ہے، کہاں پر تاکید استعمال کی گئی ہے، یہ ہوا بیچ میں کیوں آ گیا، یہ ساری چیزیں کیوں یہاں پر منفی میں زور پیدا کیا جا رہا ہے جو کہ ترجمے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ساری چیزیں آپ کو گرامر بتائے گی. اور پھر جو قرآن مجید اپنا اثر آپ پر ڈالے گا، یہ واقعی آپ اس وقت اپریشیٹ کریں گے جب آپ اس کی تہ میں پہنچیں گے. وما ینزل من السماء، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے. بات شروع تھی عالم اسے، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے. وما یعرج فیہا، اب یہ یعرج آیا علامت مضارع یا، پیچھے آپ کے عین را جیم مادہ نکل آیا. عین کلمے کی حرکت پیش، کون سے دو ابواب؟ نصر ینصر، کرم یکرم. عروج
چڑھنا. ٹھیک, یا تو آپ کو ماضی کا کوئی ورب مل جائے یا ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ عین را جیم بریکٹ میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا نون, تو باب ہو گیا آپ کا نصر ینصرو. تو یہ باب بھی نصر ینصرو سے یعنی آرجا یعرج. وما یعرج فیہا, اور جو چڑھتا ہے فیہا اس میں. اب یہاں ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ آسمان کی طرف, کیونکہ زمین بھی مؤنث ہے آسمان بھی مؤنث ہے, وہ دونوں کے لیے ہا کی ضمیر آپ کے سامنے ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ, اور وہ معکم تمہارے ساتھ ہے. سمپل جملہ بنا لیں اس کو, ہوا مبتدا اور معکم ظرف قائم مقام خبر یا خبر کہہ لیں اس کو. وَهُوَ مَعَكُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اب یہ کنتم ابھی ہم نے پڑھنا ہے, یعنی یہ آیت میں نے اسے لکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کچھ چیزیں ابھی ہم نے پڑھنی ہیں. أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین مانیے کہ وہ واقعی تقوی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. مولانا تقوی کی ڈیفینیشن کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے تقوی کے 3 لیولز ہیں. ایک لیول یہ ہے, تقوی کے بنیادی معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا, بچنا. ٹھیک, اس میں پہلا لیول انہوں نے بیان کیا تقوی کا یہ ہے کہ انسان توحید پر آ جائے, شرک کو چھوڑ دے. یہ تقوی کا بنیادی لیول ہے. پھر دوسرا لیول تقوی کا یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. شرک سے بچنا, گناہوں سے بچنا, یہ تقوی کا دوسرا لیول ہے. اور تقوی کا جو تیسرا لیول ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ اس کے ساتھ. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو احسان والی حدیث میں بیان فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. لیکن یہ کیفیت آسان کام نہیں ہے, تو کم از کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے. یہ دوسری روایت میں الفاظ ہیں ان تعمل للہ کانک تراہ, تو اللہ کے لیے عمل اس طرح کرے گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تیسری روایت میں الفاظ ہیں ان تخشى اللہ کانک تراہ, تو اللہ سے ڈرے اس طرح گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تھے تو غار والا واقعہ آپ سب کے علم میں ہے. اب وہ کیا کیفیت تھی آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر ذرا سا اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے. تو کیا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ڈر مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں. یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی یہ احساس پیدا کرے. واللہ بما تعملون بصیر. سادہ جملہ لے آئیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کلام الملوکی ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. عربی ضرب المثل ہے. جو حقیقی بادشاہ اس کا کلام ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور خطاب ان سے ہو رہا تھا جنہیں ناز تھا اپنی زبان پر. واللہ, اور اللہ بصیرن, دیکھنے والا ہے. اب یہ با سواد را مادہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی عام طور پہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا, لیکن جب اس طرح کے سیکھے استعمال ہوتے ہیں بصیرن وغیرہ, تو اس وقت یہ با کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے. وہ دیکھنے والا ہے کس کو؟ بما تعملون کو. اب بما تعملون کو بھی ذرا کھول لیں
تعملونا، تا آپ کی علامت مضارع ہو گئی، واو نون آپ کے وہ سیکھے کا حصہ ہو گیا. اونا کی ساؤنڈ ہے، دو جگہ پہ آتی ہے. کہاں پر؟ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں. جمع مذکر غائب میں یا آتی ہے علامت مضارع اور جمع مذکر حاضر میں تا آتی ہے. تو یہاں کون سی علامت آ رہی ہے؟ تا. تو یہ کون سا صیغہ ہوا؟ جمع مذکر حاضر کا. تعملون، مادہ کیا نکلا؟ عین میم لام. ٹھیک ہے. اب عین میم لام مادے کو دیکھتے ہوئے عین کلمہ کون سا ہے اس میں؟ میم. عین کلمہ میم ہے. عین کلمہ عین نہیں ہے، میم ہے. اس کی حرکت کون سی ہے؟ زبر. زبر کن دو ابواب میں آتا ہے؟ فتح یفتح، سمع یسمع. اب یا تو آپ کو ماضی کا صیغہ مل جائے کوئی ایک پہچان اس کی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں گرامر کے اعتبار سے کہ با فتح یفتح کی ایک خصوصیت ہے اور وہ حروف پر مشتمل خصوصیت ہے. خصوصیت یہ ہے کہ 99.9% چانسز اس بات کے ہوتے ہیں کہ با فتح یفتح میں عین کلمہ یا لام کلمہ، تین کلمات ہیں نا، فا عین لام. میں یہاں لکھ دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں. فا عین لام، عین یا لام کلمہ اس جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور موجود ہوتا ہے. ابھی ایک نیا ٹاپک سامنے آ گیا، حروف حلقی. یہ حروف حلقی کون سے ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. حلق سے اب کون سے حروف نکلتے ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں ٹوٹل. حمزہ، ہا، عین، ہا. یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو با فتح یفتح کو خصوصیت ہے کہ آپ کو عین یا لام کلمہ کی جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ملے گا. ٹھیک. لیکن آپ دیکھیں یہاں مل رہا ہے آپ کو؟ نہیں مل رہا نا؟ نہیں مل رہا نا؟ تو یہ سمیع یسمع ہو گیا. لیکن ایسا 99.9% چانس ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو حرف حلقی مل جائے لیکن اس کے باوجود وہ با فتح یفتح نہ ہو. ایسی پاسبلٹی بھی ہے. اس لیے آپ کو میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ آپ جب بھی کوئی قاعدہ پڑھیں گے عربی زبان کا تو اس قاعدے کی ایکسیپشن کی کھڑکی آپ نے ذہن میں ضرور کھلی رکھنی ہے. ٹھیک ہے. ایکسیپشنز آر دیئر. تو میں نے ان آیات میں ان تینوں کمبینیشنز جو آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کو بھی ایکسپلین کر دیا. میں امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ یاد رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو واقعی اس مشن کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے. بات ہے اصل خواہش کی. اب خواہش کر کے تو دیکھیں کہ اللہ آپ سے اپنے دین کے لیے کوئی کام لے اور پھر اپنے کلام کے لیے کوئی کام لے. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، سمجھا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہو. تصور کریں ذرا. یعنی میرے نوٹس ہیں صرف یہ، جب میں آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک اندر ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ میرے نوٹس پڑھے جا رہے ہیں. اور اللہ کی شان، یعنی عربی گرامر سیکھنے کے لیے لوگ میرے نوٹس پڑھ رہے ہیں یا میرے نوٹس پتہ نہیں کہاں کہاں پر جا رہے ہیں. اقبال کا کلام پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی کلاسز لگتی ہیں کلام اقبال کے لیے. اور یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے اور پھر اس کو سیکھنے کی وجہ سے ہم اللہ کے ساتھ ایک اپنا تعلق استوار کر لیں جو ہمارا مقصد ہے، مقصد حقیقی ہے. تو اللہ سے خواہش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے حوالے سے آپ سے کوئی کام لے لے. آپ خواہش کریں گے
میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری نہ کرے. لیکن مانیے جب بھی جائزہ میں لیتا ہوں اپنا تو مجھے ہمیشہ اپنے اندر ہی کمی محسوس ہوتی ہے. نہ تو ہمیں مانگنا آتا ہے اس سے, اور نہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. جتنی کوشش ہم اس چیز کے لیے کرتے ہیں جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے, طے کر دیا گیا ہے ہمارے لیے, اس کے لیے ہم اپنی بہترین اوقات صرف کرتے ہیں, اپنی بہترین صلاحیت صرف کرتے ہیں. اور جو بچا کھچا وقت, باسی طبیعت, بورنگ اوقات, وہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ دین کے لیے ہم لگا دیں. اور پھر رونا سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ دین ہمارا ترقی نہیں کر رہا. دین کیسے ترقی کرے گا؟ ہم اپنے اعلیٰ ذہن, ہمیں سے جو بھی یہاں پر بچوں والے بیٹھے ہیں, اگر وہ اپنے بچوں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی بچہ ایسا ذہین ہے, اور اس کے بارے میں ان کی پلاننگ ڈیفینیٹلی یہی ہوتی ہے کہ وہ اسے کوئی دنیاوی طور پر ٹاپ کا انسان بنانا چاہیں گے. کوئی ڈاکٹر بنانا چاہے گا, کوئی انجینئر بنانا چاہے گا, کوئی کمپیوٹر کا دور ہے اس فیلڈ میں لانا چاہے گا, کوئی کچھ بنانا چاہے گا. لیکن کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ذہین بچہ جو ہے وہ عالم دین بنے. تو یہ خواہش جب تک ہم اپنے طرز عمل کو اس نہج پر نہیں لائیں گے, ذہن میں رکھیے گا, ہمارا دین ترقی نہیں کرے گا, یہیں رہے گا. قربانی مانگتا ہے دین, ذہن میں رکھیے گا. دنیا کمانے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, اپنی نیندیں حرام کرنی پڑتی ہیں, اپنا آرام, طبیعت بھی خراب ہو تو آپ جاب پہ جاتے ہیں, اپنی دکان کھولتے ہیں, نیند جتنی مرضی ہے ساری رات کے جاگے ہوں آپ دکان پہ جائیں گے, آفس جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو ہمارا سلسلہ نہیں چلنا. لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے ہم فوری طور پہ ریلیکسیشن جو ہے اس کو اویل کرتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں, یہ کر لیں. تو یہ سب باتیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے آپ میں سے کچھ لوگوں کو اللہ ہمت دے اور وہ یہاں پر آئیں, میری جگہ مجھ سے اچھا کام کریں, اور میرے لیے بھی اور پھر اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ جو ہے بنے. واللہ بما تعملون بصیر, اور یہ اس پھر ردم کو, اس خوبصورتی کو قائم کرنے کے لیے واللہ بصیر بما تعملون کو جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کر دیا. اب یہ ما تعملون, ما استفہامیہ, تم کیا کرتے ہو, یا ما موصولہ, جو تم کرتے ہو, اور یہاں پر وہ موصولہ کے طور پہ استعمال ہوئے کیونکہ ما استفہامیہ اور من استفہامیہ موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. یا تو اس میں موصول الذی, وہ پورا گروپ, پورا چارٹ استعمال ہوگا اسماء موصولہ کے طور پہ, یا پھر ما یا من, یہ اسماء جو ہیں اسماء استفہام موصولہ کے طور پہ استعمال ہوں گے. لہو ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی, اسی کی, اس ہی کی ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں, قائم مقام خبر آپ کا مقدم کر دیا گیا, اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اب آپ دیکھ رہے ہیں علامت مضارع آپ کی تا ہے لیکن پیش آ رہی ہے. یہ جو آپ کے سامنے کمبینیشنز لکھے ہوئے ہیں, علامت مضارع کہیں بھی آپ کی پیش والی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ یفعلو والا وزن ہے, اور یفعلو کا وزن کون سا ہے؟ یہ مضارع مجہول کا وزن ہے. مادہ نکل جائے گا آپ کا, مادہ کلیئر ہو جاتا ہے. مادہ کیا بنتا ہے؟ را, جیم, عین. ٹھیک ہے, اس کو ڈکشنری آپ کی مدد کرے گی.
میں تھوڑی سی مدد کرتا ہوں آپ کی. باب ضاد سے استعمال ہوتا ہے. کیا بنے گا اس کا ماضی مضارع؟ بنا دیں. رجع یرجع، ضرب یضرب، رجع یرجع. رجع یرجع کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا یا لوٹانا. اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے گا، لوٹنا یا لوٹانا. اچھا آپ دیکھیں، لوٹنا فعل لازم ہے اور لوٹانا فعل متعدی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ میں لوٹا لازم، میں نے کتاب لوٹائی متعدی. تو ذہن میں ایک سوال تو نہیں پیدا ہو رہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی فعل جو ہے وہ لازم بھی استعمال ہو رہا ہے متعدی بھی استعمال ہو رہا ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو بہت انگریزی پڑھی ہے آپ نے، انگریزی میں آپ اکثر اس طرح کرتے ہیں. برڈز فلائی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پرندے اڑتے ہیں. ٹھیک ہے. بوائز فلائی کائٹس کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ لڑکے پتنگے اڑاتے ہیں. اب اڑتے اور اڑاتے یہ دونوں لازم اور متعدی نہیں. اڑنا ایک لازم فعل ہے، اس کے لیے بھی آپ انگریزی میں ورب فلائی یوز کر رہے ہیں. اڑانا ایک متعدی فعل ہے، اس کے لیے بھی آپ فلائی ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو انگریزی میں جب ہو سکتا ہے تو عربی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو رجع یرجع یہ لوٹنا یا لوٹانا دونوں معنی میں استعمال ہوگا. اب پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنے والا وہ یہ ہے کہ جو مجہول بنتا ہے وہ ہمیشہ متعدی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ترجع یہ لوٹانا کے معنی میں استعمال ہوگا یہاں. کلیئر؟ علامت مضارع تا ہے. اب یہ سیغے کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یفعلو کے وزن پہ ہم نے اس مادے کو ڈالا تو یہ یرجع، ترجع، ترجع، ارجع، نرجع اینڈ سو آن پوری گردان آپ کر سکتے ہیں. صرف ترجع کے دو جگہ پر آپ کو سیغے نظر آئیں گے. ترجع واحد مؤنث غائب کا سیغہ اور ترجع واحد مذکر حاضر کا سیغہ. ایسے ہی ہے نا؟ اب فیصلہ کرنا کہ یہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے یا واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے الامور سے. امرن کام، اس کی جمع امورن. جمع مکسر جب استعمال ہوتی ہے غیر عاقل کی تو اس کے لیے فعل مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور الامور کیا ہوا؟ نائب الفاعل. یعنی وَتُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام کام لوٹائے جاتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف. تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اب زور دینے کے لیے، ٹھیک ہے، یا اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اگر زور دینے کے بارے ترجمہ کریں گے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. تو یہ تھی جی سورۃ الحدید کی 3 آیات. میں نے کوشش کی ہے کہ ان 3 آیات میں ہمارے جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں اس کا بھی ہلکا سا ایک تعارف آپ کے سامنے آ جائے، کچھ پریکٹس آ جائے. یہ جو 3 کمبینیشنز کے حوالے سے میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کو پلیز ذہن میں لازمی رکھیے گا. آپ دیکھیں گے کہ ہر گروپ کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جس وجہ سے آپ باب کو پہچان پائیں گے. یہ جو گروپ ہے آپ کا نصر ینصر کرم یکرم، اس گروپ میں کرم یکرم سے ہمیشہ لازم افعال استعمال ہوتے ہیں. تو اگر کوئی فعل متعدی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کرم یکرم سے نہیں ہوگا. ایک رزلٹ یہ نکل آیا. یہ جو دوسرا گروپ ہے فتح یفتح سمع اسمع عین کلمہ زبر والا، اس میں فتح یفتح کی ایک
حرف کے اعتبار سے خاصیت ہے کہ اس باب میں عین یا لام کلمہ کی جگہ پر آپ کو حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ملے گا، اور ایسا 99.99% چانس ہے. وہ تھوڑی سی جو ہم نے گنجائش چھوڑی ہے وہ ایکسیپشن کے لیے چھوڑی ہے. اور جو تیسرا گروپ ہے آپ کا ضرب یضرب حاسب یحسب، اس میں میکسیمم افعال آپ کے ضرب یضرب سے آتے ہیں، گنتی کے افعال ہیں جو حاسب یحسب سے استعمال ہوں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ الحمدللہ کافی اس حوالے سے کام ہو گیا. اب دیکھیں کہ اس میں یہ جو یلجو ورڈ استعمال ہوا ہے ہمارا، یا پھر یہ کنتم، میرا خیال ہے یہ دو چیزیں ہیں، یا یہ استوا. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک لفظ آپ کو ملے گا. یہ چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے. تو قرآن مجید کا ماشاءاللہ اتنا حصہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. اگر اتنا آنا شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے حوالے سے اب آج کے لیکچر کو ختم کرنے کے لیے صرف 2 دعائیں میں آپ کو مسنون دعائیں گرامیٹیکلی یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو اب آپ کے حوالے سے آپ سامنے رکھتے ہوئے میری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سین حمزہ لام مادہ ہے میرے پاس، باب ہے میرا فا. مادہ اور باب آتے ہی فوری طور پہ جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے، اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا استیغہ بنا کر آپ رکھتے ہیں ادھر. کیا ہوگا وہ؟ سأل یسأل، سأل یسأل. ٹھیک ہے. اس کو پھر لکھنے کا انداز آپ کو مختلف مل سکتا ہے. جیسے سألہ کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، سألہ یسأل. سألہ یسألو، سألہ سے آپ گردان کر سکتے ہیں، سألہ سألا، سألو، سألت، سألتا، سألنا، سألتا، سألتما، سألتم، سألتی، سألتما، سألتن، سألتو، سألنا. یسألو، تسألو، تسألو، أسألو، نسألو. یسألانی، تسألانی، تسألانی، تسألانی. یسألونا، یسألنا، تسألونا، تسألنا، تسألینا. جو ہم نے 2 طریقے اختیار کیے ہیں گردان یاد کرنے کے، وہ آپ کے سامنے آ گئے. سألہ یسألو، اس کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا. سألہ یسألو سوال کرنا. پھر سوال کرنا کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں. سوال کرنا کے ایک معنی ہوتے ہیں مانگنا، ایسے ہی نا، اور ایک معنی ہوتے ہیں پوچھنا. استاد نے کلاس سے سوال کیا تو آپ کو فوری طور پہ سمجھ آئے گا کہ اس نے کچھ پوچھا. فقیر نے گاڑی والے سے سوال کیا، وہ پوچھ نہیں رہا فقیر، وہ مانگ رہا ہے. تو یہ آپ کو پتہ چلے گا، کانٹیکسٹ بتائے گا کہاں پر مانگنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہاں پر پوچھنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اچھا، سوال کرنا کا معنی چاہے مانگنا ہو یا پوچھنا ہو، دونوں صورتوں میں اس فعل کے 2 مفعول استعمال ہوتے ہیں. مانگنا جس سے مانگا جائے، آپ کسی سے مانگتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اور دوسرا مفعول ہوگا جو چیز مانگی جائے.
یہ دو مفعول ہوں گے اس فعل کے جب یہ مانگنا کے معنی میں آتا ہے. میں تم سب سے کوئی مال نہیں مانگتا. یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کو اب ہم عربک میں ٹرانسلیٹ کریں گے. اور ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا ہے کہ میری قوم، میں جو کام کر رہا ہوں، اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. میں تم سب سے کوئی مال نہیں مانگتا. اب دیکھیں اس میں، آپ دیکھیں فاعل کون ہے؟ میں. فعل مانگنا. اب جس سے مانگا جا رہا ہے یہ آپ کا مفعول نمبر 1 ہے. اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ مفعول نمبر 2 ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ سوال کرنا مانگنا کے معنی میں آئے گا تو 2 مفعول ریکوائر کرے گا، جس سے مانگا جائے اور جو چیز مانگی جائے. میں تم سب سے کوئی مال نہیں مانگتا. اور ایڈ کر لیتا ہوں آگے، اس پر یعنی اس کام پر. اور یہ اس پر متعلق فعل ہو گیا آپ کا. 4 مجرور ہو گیا نا. پر کے لیے آپ حروف جار استعمال کرتے ہیں نا، پر، آن، ایٹ، علی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. اچھا جی، اب یہ آپ کا متعلق فعل ہو گیا. اب اگلی بات نوٹ کریں، جو پہلا مفعول ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں لگتی. کلیئر؟ اس لیے ترجمہ کر لیتے ہیں. اب یہ نہیں بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نیگیٹو جملہ ہے. پہلے اس کو نیگیٹو ہم نہیں بناتے. نیگیٹو بنانے کے لیے تو ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لا لگا دیں گے وہ نیگیٹو بن جائے گا. پہلے ہم اس کو سادہ ٹرانسلیشن اسی کر لیتے ہیں. جملہ تو صحیح نہیں بنتا لیکن ٹرانسلیٹ اسے بحال کر لیتے ہیں. میں تم سب سے مانگتا ہوں. میں تم سب سے مانگتا ہوں. اب میں مانگتا ہوں پہ پہلے آئیں. فاعل اور فعل 2 حصے اس کی جو بنیاد سے ہم نے شروع کیا تھا. میں مانگتا ہوں، یہ فعل ماضی ہے مضارع ہے. میں مانگتا ہوں کون سا صیغہ ہوگا ہمارا؟ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا نا. گردان کرتے ہیں یسألو، تسألو، تسألو، اسألو، اسألو. میں مانگتا ہوں اسألو. میں تم سب سے مانگتا ہوں. مفعول لیں پہلا مفعول کم، حالت نصب میں آتا ہے نا، اسألو کم. اب یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے کہ میں تم سب سے مانگتا ہوں، اسے ابھی نیگیٹو کر لیں. میں تم سب سے نہیں مانگتا. لا اسألکم. اب دوسرا مفعول 2 طریقے سے آتا ہے. ڈائریکٹ بھی آتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یا من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ڈائریکٹ بھی آتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوگا، یا من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. اس کی ایگزامپل بھی آپ کو میں ابھی دوں گا. اب کوئی مال، اب یہ کوئی کس کو شو کر رہا ہے؟ نکرہ کو. تو مفعول دوسرا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال کریں. مال کی عربی کیا ہوتی ہے؟ مالن. اس کو حالت نصب میں لے کے جائیں، مالن. لا اسألکم
مالن، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، اس پر کیا لگے گا؟ علیہ، یہ تھی ہماری نارمل ترتیب، لیکن قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں سورہ ہود میں، وہ صرف علیہ جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا. لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے نہیں مانگتا اس پر کچھ مال، ان اجریہ الا علی اللہ، یہ دیکھیں ان اور اللہ، یہ آپ کو یاد ہوگا جب اسم پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا، اللہ، ما، اللہ، ان، اللہ، یہ کمبینیشن استعمال ہوتا ہے. یہ تینوں نفی کے حروف ہیں، ما، لا اور ان، اور یہ اس کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے اجری، میرا اجر، اجری، اور یا متکلم پر دوسری علامت زبر بھی آتی ہے نا، تو وہ اویل یہاں پر کی گئی. ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی اللہ، اللہ کے ذمہ. مراد کیا ہے؟ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ مجھے اجر دے گا اس کا، آپ لوگوں نے مجھے کیا اجر دینا ہے. تو یہ دوسرے مفعول کی ایگزامپل تھی وداؤٹ پریپوزیشن. اللہ تعالیٰ کرتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.